السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم۔ گرامی قدر معزز سامعین، سب سے پہلے میں اس پاک پروردگار کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی کروں گا جس نے ہمیں وقت پر پہنچنے کی توفیق دی اور کچھ سننے سنانے کا موقع دیا۔ گزشتہ ہفتہ الیکشن کے موقع پر کچھ باتیں ہوئی تھی۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور ووٹ دینا ضروری ہے نہیں ہے، اور ووٹ کے پیسے لینا کیسا ہے، تفصیلی باتیں آ چکی ہیں۔ امید ہے کہ ان باتوں کے اوپر ہم عمل کیے ہیں، کیونکہ گزشتہ ہفتہ ہی ایک بات کہی تھی کہ یہاں پر سننے کا اصل مقصد ہے عمل کرنا۔ اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو ہمارا سننا فائدہ ہو رہا ہے، اور اگر عمل نہیں کر رہے ہیں، یوں ہی جمعے کے اندر بیان سن کر کے ادھر سے سنا ادھر نکال دیے، کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے ہمیشہ اس نیت سے ہم باتیں سنیں، چاہے وہ جمعے کا بیان ہو یا جلسے کے اندر بیان ہو یا تبلیغی لائن سے کوئی بات ہو، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ ان باتوں پر ہم عمل کریں گے جو باتیں ہمارے اندر نہیں ہیں، اور شریعت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، تو گزشتہ ہفتہ پیسے لینے کے متعلق کیا وعیدے ہے اور کیا چیز ہے، وہ ساری باتیں آ گئی۔ اب ایک بات رہ گئی تھی، اس کو بھی آج صاف کرتا چلو کہ اگر کوئی الیکشن کا پیسہ لے لے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الیکشن کا پیسہ کیا تھا۔ سود جیسا گناہ ہے، حرام پیسہ ہے، ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ تو اگر بالاتفاق ہم نے وہ پیسہ لے لیا تو اب کیا کریں؟ کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کی باتوں کے اوپر چلنے والا ہو۔ تو دل کے اندر اگر خوف ہوا ہے، دل کے اندر ڈر ہوا ہے کہ ان پیسوں کا ہم کیا کریں، تو شریعت اسلامی شریعت ایک ایسی خوبصورت شریعت ہے، ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے کہ اگر کوئی انسان کہیں پھنستا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پھنسا ہی رہ جائے، اس کے نکلنے کے بھی اسباب اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اللہ کے رسول بتائے ہیں کہ اگر حرام مال ہو، چوری کا مال ہو، ڈکیتی کا مال ہو، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوا مال ہو، سود کا مال ہو، اگر وہ تمہارے پاس ہے تو اب اس کی صورتحال کیا ہے؟ میرے بھائیو، اس کی صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ سود کا مال ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوا مال ہے، تو ہم ان تک پہنچا دے وہ مال جس کا ہم نے ہڑپا ہے، جس کا ہم نے لیا ہے،
وہ پیسہ اس تک پہنچا دے، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ کے لیے استعمال کرنا کہیں سے کہیں تک، دور و دور تک کہیں بھی مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی لیے وہ پیسے آپ کو پہنچانا ہی پڑے گا۔ اب کہیں گے کہ اگر نہیں پہنچایا تو کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے، نہیں پہنچائیں گے تو دنیا میں مزے لے لیں گے تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے۔ آگے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ہمارے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رکھی ہے، کیسے کیسے گواہی رکھی ہے۔ بچ نہیں سکتے، خدا کی قسم بچنا چاہے تو بھی بچ نہیں سکتے، انشاءاللہ بتاؤں گا ابھی۔ تو وہ پیسہ اگر حرام کا ہے تو جس سے آپ لیے ہیں آپ اس کو پہنچا دے، اور اگر وہ شخص ہے ہی نہیں، کیا کرے؟ تو ان کے ورثاء تک پہنچا دے۔ ان کی اگر اولاد ہے تو ان کی اولاد تک پہنچا دے، ان کی بیوی ہے تو ان کی بیوی تک پہنچا دے، ان کے بھائی رشتہ دار تک پہنچا دے۔ وہ پیسہ آپ نہ استعمال کرے۔ اور اگر یہ بھی صورتحال نہ ہو، ان کے ورثاء بھی نہیں ہے، مسئلہ بتا رہے ہیں، اگر ان کے ورثاء بھی نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ میرے بھائیو، ایسے پیسے کو اب کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ پیسہ ان کو لے جا کر دے جو زکوٰۃ کے مستحق ہے۔ زکوٰۃ کے جو مستحق ہے ہم انہی کو لے جا کر دے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اب ڈھونڈ لے جہاں بھی ہو، وہ زکوٰۃ کے مستحق جو ہے ہم اس کو ہی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے۔ تین صورتحال، سب سے پہلے ہم جس سے لیے ہیں اسی کو لے جا کر دے، اگر یہ بھی نہ ہو تو ان کے ورثاء کو لیا کر دے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو جو زکوٰۃ کے مستحق ہے اس کو لے جا کر دے، دینا ہی پڑے گا۔ میرے بھائیو، اسی لیے ہماری زندگی مختصر زندگی ہے، یہ مختصر زندگی میں ہم حلال کھائے، حلال کمائیں، حلال کے اوپر جیے، حلال ہی سب ساری چیز حلال ہی ہے اصل۔ حرام میرے بھائیو، شریعت اسلام حرام کے متعلق کہیں سے کہیں تک اجازت نہیں دیتی۔ اسی لیے گزشتہ ہفتہ میں نے یہ بھی بات بتائی تھی کہ اللہ نے حلال چیزوں کو بھی واضح کر دی، حرام چیزوں کو بھی واضح کر دی، اور ان میں جو ایک اور طبقہ ہے جو مشتبہ چیزوں کا ہے، اس میں کیا کرے، کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ حلال ہے حرام ہے۔ تو ایسی چیزوں کے متعلق مسئلہ اور فتویٰ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں علماء سے جا کر کے معلوم کریں کہ ہم اس کا کیا کریں۔ میرے بھائیو، اسی لیے آپ کو جب بھی کسی بھی چیز میں ڈاؤٹ ہو، کسی بھی مسئلے میں ڈاؤٹ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو ہم علماء کرام کے پاس جائیں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہم لوگوں کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ نعمتیں کھا کھا کر ہماری دانت ٹوٹ گئے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ کن کن نعمتوں کو گنواؤں؟ اللہ خود فرماتے ہیں کہ تم میری نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے، شمار کرنا چاہو نہیں شمار کر سکتے۔ تو جب اتنی ساری نعمتیں دی ہے تو ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کیوں نہیں کر رہے؟ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کر کے حلال کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ کیوں ہم حرام کی طرف جا رہے ہیں؟ میرے بھائیو، ایک واقعہ آپ کو بتاتا چلوں، اس واقعے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ ہم زیادہ دور نہ جائیں، ہم خود اپنی ذات کے اوپر جھانک کر کے دیکھ لیں، ہم اپنی اعضاء و جوارح کے اوپر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذات کے اوپر کتنی بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہے۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کان کتنی بڑی نعمت ہے، دماغ کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیو، یہ تو ظاہری ہے، اور ہماری باڈی کے اندر جو اتنی بڑی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی بڑی نعمت ہے،
اگر کوئی بنانا چاہے تو وہ نعمت بنا نہیں سکتا، اتنی بڑی بڑی نعمت دی ہے۔ کسی بزرگ کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا، ایک فقیر، ایک سائل سوال کرنے آیا کہ حضرت میں بہت غریب ہوں۔ سنیے میرے بھائیو، یہ واقعہ کیا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں کھانے پینے کا، ہمیں کچھ دے دو۔ تو وہ بزرگ شخص، وہ اللہ والا نیک شخص کہنے لگے کہ تم غریب ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں؟ ارے ہمیں تو تم لکھ پتی اور کروڑ پتی دکھ رہے ہو۔ تو وہ بزرگ وہ سائل کہنے لگے کہ حضرت میرے پاس تو 1 روپے بھی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لکھ پتی کروڑ پتی، میرے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت سارے خزانے ہیں۔ وہ کہے کہ کیوں؟ بالکل ہے۔ تو کہ کہاں حضرت؟ میرے جیب میں تو کچھ بھی نہیں۔ تو وہ اللہ والا کہنے لگے کہ جس زبان سے تم سوال کر رہے ہو، جس زبان سے تم کہہ رہے ہو، وہ زبان ہمیں کاٹ کر کے دے دو اور میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا، کیا تم اس پر راضی ہو؟ وہ سن کر ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگے کہ حضرت ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم اپنی زبان کاٹ کے دے دیں۔ پھر کہنے لگے کہ تمہارے پاس 2 آنکھ ہے، 1 آنکھ دے دو، کہو کیا مانگتے ہو، منہ مانگا انعام دوں گا، بولو 1 آنکھ دے دو، 1 آنکھ سے کام چلا لینا۔ کہا کہ حضرت یہ بھی ممکن نہیں۔ اچھا یہ بھی ممکن نہیں، تمہارے پاس 2 ہاتھ ہے، 1 ہاتھ دے دو۔ تو کہا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو کاٹ کے دے دیں؟ میرے بھائیو، پھر وہ بزرگ کہنے لگے کہ تمہارے اعضاء و جوارح کو اگر ہم کاٹ کر کے بیچنے لگے تو تم لکھ پتی اور کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ تمہارے دل کے اندر، تمہارا جو دل ہے، تمہارا جو لیور ہے، تمہارا جو پھیپھڑا ہے، تمہارے اندر کی جو اعضاء و جوارح ہیں، تمہارے پیٹ کے اندر جو چیزیں اتنی قیمتی چیزیں ہیں کہ اگر ہم اس کو ایک پارٹ کو بیچے تو تم لکھ پتی ہو ہی جاؤ گے۔ میرے بھائیوں کہنے لگے کہ یہ بات تو صحیح ہے۔ تو پھر کہنے لگے کہ تم پھر لکھ پتی کیوں نہیں ہو؟ تم اللہ کی نعمتوں کا کیوں ناشکر ادا کر رہے ہو اور کسی اور سے سوال کر رہے ہو؟ ارے تمہارے پاس ہاتھ بھی ہے، تمہارے پاس دماغ بھی ہے، آنکھیں بھی ہے، کان بھی ہے، تمہارے ہر اعضاء اپنی جگہ صحیح ہے، تو پھر یہ 10 سوال خدا کے سامنے کیوں نہیں کرتے؟ خدا سے کیوں نہیں مانگتے؟ تم کسی اور لوگوں سے مانگتے ہو، لوگوں سے۔ یہ لوگ تم کو کب تک دیں گے اور کتنا دے دیں گے؟ نہیں دیں گے زیادہ کچھ، تھوڑے بہت دیں گے۔ کسی انسان سے سوال کرو گے تو وہ شخص تم کو دے گا، کتنا دے گا؟ اتنا دے گا کہ تمہارا چارہ 2-3 دن ہو جائے، 2-3 دن کے بعد تم پھر خالی ہو جاؤ گے۔ تم خدا سے کیوں نہیں سوال کرتے ہو؟ میرے بھائیو، اس بزرگ نے یہ اس بات ثابت کر کر دکھا دی کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت نہ جانے کتنی بڑی بڑی نعمت ہے۔ دل کے اندر کچھ پرابلم آ جائے، کچھ خرابی پیدا ہو جائے، آپ آپریشن کے لیے جائے، 1 لاکھ روپے تو صرف آپریشن کا ہی لگتا ہے، صرف اس کو صحیح کرنے کا۔ آپ بتائیے میرے بھائیوں، جس دل کو صحیح کرنے کا 1 لاکھ، تو اس دل کی قیمت کتنی بڑی ہوگی، کتنی بڑی قیمت ہوگی۔ اللہ نے کتنی بڑی بڑی نعمت دی ہے، کیوں ہم دوسروں کے معمولی چیزوں کے لیے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں دوسروں کے سامنے؟ کیوں ہم جا رہے ہیں دوسروں سے؟ حرام پیسے کیوں لے رہے ہیں دوسرے کا؟ اسی لیے برا لگتا ہے، لگنے دو۔ گزشتہ ہفتہ میں نے بیان کیا تو کچھ لوگوں کو برا لگا، خدا کی قسم لگنے دو، اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے رسول کی بات ہی اصل چیز ہے۔ کیا اللہ کے رسول سے بھی بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس دین کے خاطر اللہ کے نبی نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ کیا اس دین کو بیان کرنا بھی گناہ ہے؟ کیا اس دین کی حقیقت کو بتانا بھی گناہ ہے؟ افسوس کی بات ہے۔ قل الحق وان کان مرا، چاہے تم کو حق بات کڑوی لگے، لگنے دو، کوئی پرواہ نہیں، اس سے کوئی کسی کو کچھ نہیں بگڑتا۔
حق بات قرآن و حدیث کی بات ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی بات کو رکھے، اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اس عالم کے گریبان کو خدا پکڑیں گے تو وہ بچ نہیں سکتا کہ تمہیں علم کیوں تمہارا علم حاصل کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کیا تمہارے علم چھپانے کی وجہ سے؟ بالکل نہیں۔ اسی لیے میرے بھائیو، جو الیکشن کا پیسہ حرام ہے تو حرام ہی رہے گا، کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہے، پھر بھی ان نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر رہے ہیں اور حق بات سننے میں ہم کترا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے چار گواہ ایسے رکھے ہیں جن سے اگر ہم چھپنا چاہے رب کعبہ کی قسم نہیں چھپ سکتے۔ چار گواہ، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ چار گواہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بتائے ہیں، یہ کسی اور کی بات نہیں۔ وہ گواہ کون کون سے ہیں میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو گواہ بنائے ہیں، زمین کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنائے ہیں، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ زمین جس دن اپنی خبریں بیان کریں گے۔ ہم کہاں پر کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کو مخبر بنا دیے، خبر دینے والے بنا دیے۔ کل قیامت کے دن یہ زمین آپ کے متعلق گواہی دیں گے کہ پاک پروردگار، یہ شخص، یہ آپ کا بندہ ہمارے اوپر کیا کیا چیز کرتے تھے۔ آپ فیصلہ کر لے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، کوئی شخص کسی زمین کے اوپر چڑھ کر، زمین کے پشت پر چڑھ کر سود کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ دیتا ہے یا حرام کام کرتا ہے، یہ زمین کل قیامت کے دن کہیں گے مولا یہ بندہ میری پشت کے اوپر چڑھ کر کے یہ کام کیا کرتے تھے۔ اور آپ اس گواہ سے بچ نہیں سکتے۔ ہم اس زمین پر کھڑے بیٹھ کر تقریر کر رہے ہیں، یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ مولا اس زمین کے اوپر تیرا بندہ بیٹھ کر کے بیان کرتا تھا۔ یہ بات ہم اور آپ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ زمین پر سجدہ کرو گے، زمین پر نیک کام کرو گے تو کل قیامت کے دن یہ زمین گواہ بن جائیں گے۔ بچنا چاہتے ہیں بچ جائیں، پوری زمین خدا پاک کی ہے۔ کس جگہ سے تم بچنا چاہتے ہو؟ پوری زمین خدا پاک کی ہے۔ دوسرا گواہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو مقرر فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک ہے کرامن کاتبین، دونوں شانوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کون کب کیا کر رہا ہے، کب جھوٹ بولتا ہے، کب سچ بولتا ہے، کب دین کی بات کرتا ہے، کب بے دینی کی بات کرتا ہے، کب جھوٹی بات کر کے لوگوں کو پھنساتا ہے، کب اچھی بات کر کے لوگوں کو دین کے طرف مائل کرتا ہے۔ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اس سے بھی ہم چھپ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے۔ کیا ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارے شانوں کے اوپر، ہمارے کندھوں کے اوپر کرامن کاتبین نہیں ہے؟ کیا لکھ نہیں رہے؟ خدا کی قسم لکھ رہے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پر اگر کوئی انکار کرے خدا کی قسم وہ کھلا کافر۔ قرآن کا انکار کرنے والا کو ہم مسلمان کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں کہ تم کہاں پر بیٹھ کر کیا کیا کر رہے ہو، ساری چیزیں۔ اور خدا کی قسم کرامن کاتبین اتنے بڑے منصف ہے کہ آپ جو کرو گے وہی لکھیں گے، اس کے علاوہ وہ اپنے انداز میں، اپنے طرز میں اور اپنے لیے کچھ بھی 19-20 نہیں کریں گے۔ ایک ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کے خلاف نہیں لکھ سکتے اور نہیں لکھیں گے۔ جو کرو گے، جو کریں گے وہی لکھیں گے، نہیں بچ سکتے۔ اور تیسری میرے بھائیو، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے قیامت کے دن، نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔
اور خدا کی قسم میرے بھائیو، جب نامہ اعمال ہم دیکھیں گے، جب بلا ساختہ کہہ اٹھیں گے، نامہ اعمال جب ہمارے سامنے ہوگا، کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، دیکھ کر کے حیرت زدہ ہو جائیں گے، دیکھ کر کے ہکا بکا ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا ہمارے نامہ اعمال کو، کیا ہو گیا؟ ارے ہم بطور مذاق کبھی کسی سے کچھ کہی تھی، وہ بھی بات آج نامہ اعمال میں نوٹ ہے، تعجب کریں گے۔ بالکل، یعنی کہ کسی سے ہم نے یوں ہی دل لگی کی باتیں کی تھی، وہ بھی بات نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہے، دیکھ کر کے تعجب کریں گے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ کیا میرے بھائیو اس نامہ اعمال سے ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا کل قیامت کے دن یہ نامہ اعمال ہمارے سامنے پیش نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، ہوں گے، ہوں گے، ہو کر رہیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم اس کے اوپر متفق ہیں، بچ نہیں سکتے میرے بھائیو۔ اور چوتھا کون سا سرکاری گواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان گواہوں کو کیا ہی مقرر کر رکھے ہیں، کیا ہی خوبصورت انداز میں مقرر کر رکھے ہیں۔ یہ جو ہم اتنی بڑی باڈی ہے ہمارے سامنے، 6 فٹ 5 فٹ 7 فٹ کے باڈی، ما اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ میرے بھائیو، یہ اعضاء و جوارح کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، اس ہاتھ سے آپ نے کیا چھوا ہے، اس ہاتھ سے آپ نے کیا پکڑا ہے، حرام کا مال پکڑا ہے، حلال کا مال پکڑا ہے، یہ آنکھ سے تم نے کیا کیا چیز دیکھی ہے، حرام دیکھی ہے یا حلال دیکھی ہے، اس پیر سے تم نے کہاں کہاں چل کر گیا ہے، مسجد کی طرف گیا ہے یا حرام کاموں کی طرف گیا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ ہاتھ، یہ اعضاء و جوارح کل قیامت کے دن اللہ کے حضور گواہی دیں گے، مولا مولا یہ تیرا بندہ ہم سے یہ کام کرواتے تھے۔ میرے بھائیو، منہ کے اندر ان ہونٹوں کے اوپر مہر لگا دیا جائے گا، منہ کے اندر تالے لگا دیے جائیں گے، تمہارا منہ بند رہے گا، تم اپنی زبان کو کھول نہیں سکتے، تمہارے اعضاء و جوارح کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ کیا ہم اس 4 گواہ سے بچ سکتے ہیں؟ ہے کوئی جو یہ اس 4 گواہ کا انکار کر دے؟ خدا کی قسم ممکن ہی نہیں، امپاسبل، بالکل ممکن نہیں۔ اسی لیے ہم جب بھی کوئی کام کرے، جب بھی ہم نیک کرے تو ہم یہ سوچیں کہ یہ اس زمین پر ہم کھڑے ہو کر کے یہ کام کر رہے ہیں، یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، یہ کرامن کاتبین ہماری باتیں لکھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے اور ہمارے اعضاء و جوارح کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ میرے بھائیو، اگر جو شخص بھی ان 4 گواہوں کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے، خدا کی قسم اس کا دل گوارا ہی نہیں کر سکتا کہ ہم اللہ کے منشے کے خلاف کام کریں، نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میرے بھائیو، ہم سب عہد کریں، ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ مولا اس 4 گواہ سے ہم بچ نہیں سکتے، مولا اس 4 گواہوں کو ہمارے لیے نیک بنا کر پیش کرنا، اچھے بنا کر پیش کرنا۔ مولا زمین بھی ہمارے متعلق اچھی گواہی دے، کرامن کاتبین بھی ہمارے متعلق اچھی گواہی دے۔ کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال پیش ہوں گے تو وہ اس نامہ اعمال کے اندر بھی اچھی اچھی باتیں ہو۔ بہت شرمندگی ہوگی میرے بھائیوں، بہت شرمندگی ہوگی، وقت ہو گیا ہے، اسی لیے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔